سارے برتن جو پاک ہیں، حلال چیزوں سے بنائے گئے ہمارے لیے جائز ہیں، ان کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سونے اور چاندی کا برتن ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. سونے کا برتن استعمال نہیں کر سکتے ہیں، سونے کا برتن یا چاندی کا برتن استعمال نہیں کر سکتے، نہ کھانا بنانے کے لیے، نہ کھانا رکھنے کے لیے، نہ کھانے پینے کی چیزیں کھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضة ولا تاكلوا فی صحافها فانها لهم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ. یہ بخاری کی حدیث ہے 5426 نمبر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سونا اور چاندی کے برتن میں مت کھاؤ، ولا تاكلوا فی صحافها، اور اس کی تشتوں میں، تشتریوں میں، پلیٹوں میں بھی نہ کھاؤ. اور آگے فرماتے ہیں کیونکہ یہ جو سونے اور چاندی ہیں یہ دراصل دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزیں جو دنیا میں ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ جنت میں اللہ کی توفیق سے استعمال کریں گے. سونا چاندی ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے حرام ہے، لیکن جنت میں اس کو استعمال کریں گے. ریشم کا لباس مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن جنتی ریشم کا لباس جنت میں پہنیں گے. اسی طرح سے یہاں شراب ہمارے لیے حرام ہے، لیکن جنت میں شراب استعمال کریں گے، پیئیں گے. قرآن میں سورہ محمد میں 4 قسم کی نہروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، جن نہروں کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے جاری کیا جنت میں. کون کون سی نہریں ہیں؟ پانی کی نہر، دودھ کی نہر، اور ایک شراب کی نہر، خمر کا لفظ ہے، خمر شراب کی نہر، اور ایک شہد کی نہر. یہ 4 قسم کی نہریں بہیں گی. مدھو مکھی کتنی محنت سے شہد بناتا ہے، اور دیکھیں اللہ رب العالمین اس کی نہر جاری کر دیا ہے. دودھ مشکل سے تھنوں سے نکلتا ہے، اللہ نے اس کے لیے نہر جاری کر دیا. اور شراب جس کو بہت محنت کے بعد شراب نچوڑ کر شراب بنائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہر ہی بنا دیا. لیکن دنیا کی شراب اور آخرت کی شراب بہت زمین آسمان کا فرق ہے. دنیا کی شراب پیتے ہیں تو اس سے دل گردہ خراب ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک آتا ہے، انسان مر جاتا ہے، اس سے بدبو اور تعفن پیدا ہوتا ہے، اس میں انسان کی زندگی خراب ہوتی ہے. لیکن آخرت کی جو شراب ہوگی اس کے اندر پاکیزگی ہوگی، لذت ہوگی، اس کے اندر آدمی اس کے پینے سے بیمار نہیں ہوگا، طبیعت خراب نہیں ہوگی، بلکہ انسان اس سے فرحت اور لذت محسوس کرے گا. تو بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمارے لیے سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال کرنا حرام قرار دیا ہے، اور یہ مردوں کے لیے بھی حرام ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی حرام ہے. یہ بھی سمجھ رکھیں، عورتیں بھی سونے چاندی کے برتن اور چیزیں استعمال نہیں کر سکتی ہیں. عورت کے لیے سونے کا استعمال، چاندی کا استعمال زیورات کی شکل میں جائز ہے. زیورات کی شکل میں عورت سونے اور چاندی کے زیورات بنائے پہن سکتی ہے. مردوں کے لیے سونا جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں نہیں، مطلق حرام ہے. مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور سونا اور چاندی کا برتن کھانے پینے کے اعتبار سے مردوں کے لیے بھی حرام ہے، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے. سونے اور چاندی سے اگر کھانے پینے کے علاوہ استعمال کے لیے بھی اگر کوئی چیز بنائی جائے، یعنی کچھ رکھنے کے لیے، جیسے سرما دانی کے طور پہ ہو، یا خوشبو رکھنے کے طور پر ہو، یا اور کوئی چیز رکھنے کے طور پر استعمال کے لیے اس طرح کا کوئی سامان بناتے ہیں، اس کا بھی استعمال جائز نہیں. کھانے پینے کے اعتبار سے بھی برتن کے طور پہ جائز نہیں، اور ایسی کوئی چیز بناتے ہیں جس میں کچھ چیزیں آپ محفوظ کر کے رکھیں، اسٹور کر کے رکھیں، اس اعتبار سے بھی جائز نہیں. اور اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، اس کے ذریعے ہمیں سمجھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذی یشرب فی اناء الفضہ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم. جو آدمی چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ لیتا ہے. اس لیے چاندی کے برتن میں، چاندی اور سونے کے برتن میں کسی کو نہیں کھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ جتنی دولت دے دے، دولت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سونا اور چاندی کا برتن استعمال کریں. سونا اور چاندی کا برتن ممانعت کی علماء نے جو علت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر غرور، تکبر، اور اس کے اندر جو ہے دکھاوا اور فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے اس کی ممانعت ہے. سونا اور چاندی کے برتن کو استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی صورت میں برتن کی شکل میں نہیں کرنا چاہیے.